مجھے بائبل مقدس کی تعلیمات نے سکھایا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف اسے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دیتا کہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا، حقیقی نور، حقیقی نور، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی انجیل مقدس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 9 آیات مبارکہ صفحہ نمبر 81 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایک چیز بھی قادر مطلق کی مانند نہ ہے، ہم کسی ایک چیز سے بھی اس کی ذات اقدس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، تو بھی بائبل مقدس کی آیات مبارکہ نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ اگر کائنات کے اندر دکھائی دینے والی چیزوں میں سے میں کہوں کہ قادر مطلق اپنی صفات میں فلاں چیز کی مانند ہے، تو سن لیجئے بائبل مقدس کی روشنی میں ہم جان پاتے ہیں کہ خدا اپنی صفات بابرکات میں، اپنی ذات اقدس میں، اپنی قدرت کاملہ میں، اپنی سچائی پسند فطرت میں، اپنے صداقت پسند مزاج میں نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ وہ راست بازی کا نور ہے، وہ صداقت کا نور ہے، وہ سچائی کا نور ہے، وہ پاکیزگی کا نور ہے، وہ تقدس کا نور ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ قادر مطلق نے موسوی شریعت میں اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاں پر تم میرے لیے عبادت گاہ کا اہتمام کرو وہاں مذبح پر چراغ جلتا رہے، جس کا مطلب ہے تمہارا خدا روشنی اور نور کی مانند ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آپ اپنے عبادت خانوں میں مذبح پر ایک چراغ ہمیشہ کے لیے جلائے رکھا کرنا، تاکہ اس بات کی غمازی ہو، اس بات کی نمائندگی ہو، اس بات کی عکاسی ہو اس چراغ کے وسیلہ سے کہ یہاں وہ خدا بستا ہے جو نور بخشتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ خدا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی خصوصیات میں نور ہے، نور ہے، نور ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ اپنی ذات میں کسی بھی قسم کا عیب، کسی بھی قسم کی تاریکی، کسی بھی قسم کا نقص، کسی بھی قسم کی خامی، کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں رکھتا۔ اور بنی آدم کے لیے اس کے نور ہونے کا مطلب ہے آپ کا خدا صداقت پسند ہے، آپ کا خدا راستی پسند ہے، آپ کا خدا سچائی پسند ہے، آپ کا خدا پاکیزگی پسند ہے، آپ کا خدا تقدس پسند ہے، آپ کا خدا گناہ کی، بدی کی، تاریکی کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا۔ یعنی خدا نے سچائی کو نور سے اور گناہ کو تاریکی سے تشبیہ دے رکھی ہے۔ بائبل مقدس کی آیات مبارکہ نے مجھے سکھایا ہے۔ چنانچہ جو کوئی راست بازی کے کام سر انجام دیتا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شیطان کا نمائندہ ہے، کیونکہ خدا نوروں کا بادشاہ ہے اور
शैतान तारीकी का बादशाह है। बाइबल का खुदा नूर का समंदर है, बाइबल का खुदा नूर का दरिया है, बाइबल का खुदा नूर का पहाड़ है, और वो चाहता है उसके लोग उसके नूर में से नूर लेकर नूर की राहों पर चलने के लायक बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुन ले, जब वो नूर का मंबा, नूर का बहरे बेकरां, नूर का सागर, नूर का समंदर, नूर का दरिया, नूर का पहाड़ अपने होंठ खोलता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से नूर निकलता है, उसके अंदर से अनवार निकलते हैं, उसके अंदर से तजल्लियात निकलती हैं, उसके अंदर से रोशनियां निकलती हैं, उसके अंदर से उजाले निकलते हैं। जब वो अपने होंठ खोलता है तो जिंदगी का नूर चारों अतराफ में फैलता है, और जिस चीज पर वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है उसमें जिंदगी का दम आ जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी जब वो अपने होंठ खोलता है और कलाम वजूद पाता है, और वो कलाम बनी आदम के लिए रोशनी है, उजाला है, चराग है। कहिए हालेलुया। और इसी हकीकत के पेश नजर नबी कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए तेरा कलाम बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अनवार के बादशाह, उजालों के बादशाह, रोशनी के समंदर, नूर के सागर, नूर के सरचश्मा। ज़बूर नंबर 119 की 105 आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 602 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी वो नूर का बादशाह जब अपने होंठ खोलता है, अपनी जुबान खोलता है, तो बनी आदम के लिए नूर बिखरता चला जाता है जिंदगी की राहों पर, उजाले बिखरते चले जाते हैं जिंदगी की राहों पर, तजल्लियात बिखरती चली जाती है जिंदगी की राहों पर। वाह भाई वाह, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 119 की 105वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 602 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादिर मुतलक को पसंद आया कि जमीन पर के बसने वालों को अपने कलाम को नूर बनाकर जमीन पर भेजे, मुजस्सम करके इंसानी सूरत में। फिर सुन लीजिए, कलाम आसमान से नाज़िल हो रहा है हिस्सा ब हिस्सा। और एक दौर आया, कादिर मुतलक को पसंद आया कि अपनी मखलूकात को यानी बिलखसूस बनी आदम को खाक के खिलौनों और मिट्टी के पुतलों को, जमीन के सीने पर रेंगने वालों को और रेत के गिरोंदों में बसने वालों को जिंदगी के रास्ते पर गामजन होने के लिए मुकम्मल तौर पर नूर 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 फराहम किया जाए। किस तरह? अपने कलाम को मुजस्सम करके। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया बाइबल के जिंदा खुदा को, बाइबल के हकीकी खुदा को, बाइबल के हतमी खुदा को, बाइबल के ला तब्दील खुदा को, बाइबल के अब्दुल अब्बाद कायम और दायम रहने वाले खुदा को
पसंद आया कि बनी आदम को नूर के साथ नवाजे, ताकि उनकी जिंदगी के तमाम रास्तों पर नूर ही नूर फैल जाए और बनी आदम में से किसी एक के भी गिरने और फिसलने और तारीकियों में गुम होने के इम्कानात मौजूद ना रहे। चुनाचे खुदा ने फैसला किया कि वो अपने कलाम को जो नूर है इंसानी सूरत में ढालकर, इंसानी शक्ल में ढालकर, इंसानियत के लिबादे में, इंसानियत की चादर में, इंसानियत के लिबास में, आदमियत की पोशाक में लपेट कर बनी आदम के पास भेज दे। कहिए हालेलुया। चुनाचे कादर मुतलक का इरादा कौन रोक सकता है? उसने अपने इरादे को, उसने अपनी पाकीज़ा मर्जी को मुकम्मल करते हुए, तकमीली शक्ल देते हुए, पूरा करते हुए कलाम को मुजस्सम किया इंसानी शक्ल और सूरत में, इंसानी चेहरे मोहरे में, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हमने उसमें से ऐसा नूर निकलते देखा जैसा बाप के इकलौते का नूर। हमने उसके अंदर से ऐसी रोशनी निकलती देखी जैसी बाप के इकलौते की रोशनी। हमने उसके अंदर से ऐसे उजाले निकलते देखे जैसे बाप के इकलौते के उजाले। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, बाइबल मुकद्दस के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तकायम और दायम रहने वाले खुदा का कलाम है नूर, उजाला, रोशनी और चिराग बनी आदम की राहों को रोशन करने के लिए। जब ही तो मैंने अर्ज किया कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक के साथ नबी अपने होंठों से इस बड़ी हकीकत को यूं बयान करता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। नबी बनी आदम की नुमाइंदगी करते हुए कादर मुतलक से मुखातब होकर कहता है तेरा कलाम बनी आदम के लिए चिराग की मानद है, तेरा कलाम बनी आदम के लिए रोशनी की मानद है, तेरा कलाम बनी आदम के लिए नूर की मानद है, तेरा कलाम बनी आदम के लिए उजाले की मानद है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। नबी क्या कह रहे हैं? गोया पूरी आदमियत कह रही है, पूरी इंसानियत कह रही है, पूरी बशरियत कह रही है, पूरी नस्ल इंसानी कह रही है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और है भी ये हकीकी हतमी और सच्ची स्टेटमेंट। चुनाचे खुदाए कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर को पसंद आया कि अपने कलाम को इंसानी सांचे में डालकर बनी आदम को तोहफे के तौर पर दे दे, यानी चलता फिरता नूर तुम इससे रहनुमाई ले सकते हो। कहिए हालेलुया। और फिर पाक रूह की तहरीक के साथ अपने बंदा यूहन्ना रसूल के मुंह में कादर मुतलक ने यह हकीकत रखी और उसने बनी आदम तक बड़े करीने और सलीके से पहुंचाने की जस्तजू और जतन किया और कहा कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और
جیسا میں نے شروع میں کلام مقدس میں سے تلاوت کی، خدا کا بندہ یوحنا نبی، یوحنا بن زکریا زمین پر خدا کے کلام کے مجسم ہونے سے قبل بطور گواہ کے بھیجا گیا، یہ بتانے کے لیے خدا نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے اپنے کلام کو جو نور کی مانند ہے مجسمہ کر کے دنیا میں بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ بنی آدم کے سامنے آنے ہی والا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس زندہ حقیقی ازلی اور ابدی کلام کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وہی کلام تو ہے جس کے باعث قادر مطلق نے کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کر کے قیام اور استحکام بخشا۔ کہیے ہاللیلویہ۔ کیونکہ آسمان کے سارے لشکر، زمین کے سارے متنفسین، اور پھر ہوا کے سارے معلقین، اور پتال کے پتال میں تمام کے تمام بسنے والے قادر مطلق کے منہ کے کلام کے باعث وجود میں اور وقوع میں آئے، اور وہی کلام جب مجسم ہو کر زمین پر اترا اور قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک سے بندگان خدا کو کہنا پڑا ابتدا میں کلام تھا، یہی کلام جو بنی آدم کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی کی مانند ہے، وہی کلام ابتدا میں قادر مطلق کے منہ سے نکلا اور چیزوں کو وجود ملا۔ اسی کلام کے وسیلے سے قادر مطلق نے چیزوں کو عدم سے ہستی میں لانے کے کام کو سر انجام دیا۔ اسی کلام کے وسیلہ سے قادر مطلق نے آسمان و زمین کی تمام تر چیزوں کو بنایا، تخلیق کیا، پیدا کیا اور پھر استحکام بخشا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ اور وہ زمین پر اترا اور کلام مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ یہ وہی کلام ہے جس کے باعث کائنات وجود میں آئی، کائنات وقوع میں آئی، اور یہ وہی کلام ہے جس کی بابت نبیوں نے کہا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور اس نور کے مجسم ہونے سے قبل نبی نے قادر مطلق کے حکم سے گواہی دینے کے لیے لب کھولے اور کہا یہ وہی کلام ہے جس کے باعث چیزوں کو وجود ملا، یہ وہی کلام ہے جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، چاہے کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ وہ حقیقی نور ہے جو کائنات کو تخلیق کرنے کے کام آیا۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ اور جتنا نے اس کے انوار سے آشنائی حاصل کی، مجسم کلام کے انوار سے، تجلیات سے، اجالوں سے، روشنیوں سے واقفیت حاصل کی، انہوں نے بآواز بلند کہا کلام مجسم ہوا، اور ہم نے کیسا جلال دیکھا؟
سچ مچ یہ نور مجسم ہو کر زمین پر اترا ہے. کون سا نور؟ جو قادر مطلق کے کلام کا نور ہے. یعنی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. سن لیجئے، خدا کا کلام جو نور ہے زمین پر ایک کمارے کے بطن کے وسیلہ سے موجود ہوا. وہ زمانہ آ گیا اور آسمان خدا کے پاکیزہ فرشتے کے پیغام کے مطابق اس کا نام جسمانی اعتبار سے یسوع رکھا گیا. جیسا اس کے بطن میں پڑھنے سے قبل جبرائیل فرشتہ نے حکم دے رکھا تھا، یسوع مسیح اپنے آسمانی پاکیزہ باپ کی مرضی کے مطابق انسانی فطرت کے مطابق زمین پر پلے بڑھے. زمانہ آیا کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کروائے، بنی آدم سے اپنا تعارف کروائے، اور آپ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میں نے عرض کیا یہودی علماء پوچھتے ہیں، یہودی حکاماء پوچھتے ہیں، یہودی فقہاء پوچھتے ہیں، یہودی فضلاء پوچھتے ہیں، یہودی روسا پوچھتے ہیں، یہودی عمراء پوچھتے ہیں، اے سوامی آپ کو اندھی آنکھوں میں بصارت کا نور ڈالنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو بہرے کاروں میں سماعت کا نور ڈالنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو گونگی زبانوں میں گویائی کا نور ڈالنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو مردہ جسموں میں زندگی کا نور ڈالنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اوئے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور، دنیا کا نور میں ہوں. جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا، بلکہ زندگی کا نور پائے گا. یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 8واں باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. تیرا کلام اے زندہ خدا، اے حقیقی خدا، اے حتمی خدا، اے لا تبدیل خدا، اے عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا، تیرا کلام بنی آدم کے لیے چراغ کی مانند ہے، روشنی کی مانند ہے، اور آدمیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، انسانیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اس قدوس و برحق کو پسند آیا کہ اس کا کلام جو نور کی مانند ہے بنی آدم کے لیے انسانی صورت اپنا کر زمین پر بنی آدم کے درمیان اتر آئے. اور گواہی دینے والوں نے کہا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو ہے. جنہوں نے اس کے ساتھ آشنائی پائی، اس کے ساتھ واقفیت پائی، انہوں نے گواہی کے طور پر کہا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یہ تو وہی نور ہے جو اس بندے میں سے نکلتا ہے جو قادر مطلق کے کلام کا نور ہے. یقیناً یہ قادر مطلق کا کلام ہی تو مجسم ہو کر ہمارے درمیان اترا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. وہ کلام انسان بنا اور فقہاء کے پوچھنے پر، علماء کے پوچھنے پر، حکماء کے پوچھنے پر، روسا کے پوچھنے پر، عمراء کے پوچھنے پر، شرفاء کے پوچھنے پر، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں. دنیا کا نور
یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں زندگی کے ہر پہلو میں وہ نور حاصل کرے گا جو میرے احکام و قوانین کی پیروی میں چل دے گا، اور حیات ابدی تک میں اس کو اس نور میں جو مجھ سے نکلتا ہے لے کر جاؤں گا۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ آپ بآواز بلند بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا کرتے تھے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں، میں ہی تو وہ کلام ہوں جس کی بابت انبیاء اور اصحاب فکر فہم قادر مطلق باپ سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ارے نادانو، میں وہی کلام تو ہوں جو مجسم ہو کر اپنے پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ فرماتے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی مسیح خداوند کی انجیل مقدس کا 12واں باب اور اس کی 46ویں آیت صفحہ نمبر 97 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ پھر سنیے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں، میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ آپ اندھیرے میں اپنی مرضی سے بھٹکتے رہو تو یہ تمہاری اپنی خوشی، البتہ قادر مطلق کی ذات اقدس سے پھوٹنے والا نور جو کلام کی صورت میں بنی آدم پر برسا کرتا تھا مجسم ہو کر تمہارے سامنے بنفس نفیس آ کھڑا ہوا ہے، اور آپ بڑے کھلے اور واشگاف اور صاف صاف الفاظ میں فرماتے تھے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 12واں باب اور اس کی 46ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 97 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ کلام جو قادر مطلق کے منہ سے نکلتا اور بنی آدم کو اجالے، روشنیاں، انوار فراہم فرماتا ہے، وہ کلام انسانی شکل و صورت، انسانی چہرہ مورا اور انسانی اعضاء لے کر بنی آدم کے درمیان آ اترا اور خود اپنی زبان اقدس سے فرماتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اب سنیے میرے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے، آرزو پیدا ہو جائے، ارمان پیدا ہو جائے، خواب پیدا ہو جائے یہ میری آنکھوں میں کہ میں قادر مطلق جو نور کا سمندر ہے اس میں گل مل جاؤں، میں اس میں گم ہو جاؤں۔ بیٹھا بیٹھا میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہو۔ میں اس کیفیت کو کیسے پہنچوں کہ میں قادر مطلق میں جو نور ہی نور ہے گم ہو جاؤں
اور میرے اندر کی ساری تاریکی ختم ہو جائے۔ قادر مطلق تو نور ہے، میں کیا کروں کہ میں اس کے مجسم کلام کے وسیلہ سے اس کے نور میں شامل ہو جاؤں اور میرے اندر بار کی ساری تاریکی مجھ سے دور ہو جائے، مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ قادر مطلق جو نور ہے اس میں ڈوبے بغیر میں حیات ابدی کو نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ تاریکی اور نور کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ چنانچہ رسول کہتے ہیں اے بنی آدم سن لو، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا، سن لو بھائی، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی، اور اس میں ذرا بھی تاریکی، اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ پھر اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں، اور حق پر عمل ہے، اور حق پر عمل ہے، اور حق پر عمل ہے۔ سن لیجئے، اگر بنی آدم دعوے دار ہو کہ ہم تو راست باز ہیں، ہم تو پاکیزگی کے راستوں پر چلنے والے ہیں اپنے اعمال و افعال کے مطابق، تو سن لیجئے خدا اتنا بڑا نور کا منبع ہے، اتنا بڑا نور کا سمندر ہے، اتنا بڑا نور کا ساگر ہے، اتنا بڑا نور کا بحر بے قرار ہے، اتنا بڑا نور کا سرچشمہ ہے کہ اس کے ساتھ تاریکی کا کوئی تھوڑا سا بھی میل ملاپ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ابھی تک اس کے مجسم کلام سے پھوٹنے والے نور میں نہا کر قادر مطلق کے ساتھ رابطے میں نہیں آیا تو وہ جتنا مرضی چاہے دعویٰ کرے میں روشنی میں چل رہا ہوں، حقیقت میں وہ تاریکی کا فرزند ہے۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ سن لیجئے، کلام مجسم ہوا اور اس کے خون کی بوند بوند میں اجالوں کے سمندر پنہاں پوشیدہ اور مزمر ہے۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہمارے آپس میں شراکت ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یوحنا رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں تا 7ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 235 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ پہلے تو آپ پر یہ بات کھل جائے کہ ساری کائنات کا تخلیقار نور ہی نور ہے، اس کی ذات میں بال برابر بھی تاریکی موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھوں پاؤں سے، آپ کی زبان اور آپ کے ہونٹوں سے ایسے افعال و اعمال وجود پا رہے ہیں، وقوع میں آ رہے ہیں جو تاریکی سے بھرے ہوئے ہیں،
جو تاریکی کی بادشاہ ابلیس سے نکلنے والے خیالات کے تحت آپ کے اعضاء سے وقوع میں آ رہے ہیں، تو سن لیجئے آپ قادر مطلق کی ذات اقدس میں کبھی بھی شریک اور شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ تو نور ہے اور آپ ابھی تک تاریکی میں ہو۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ میں دعویدار ہوں، میں نوروں کے بادشاہوں کے ساتھ منسلک ہوں، میں نوروں کے باپ کے ساتھ منسوب ہوں۔ میرا رشتہ سارے جہانوں کو تخلیق کر کے استحکام بخشنے والے خدا کے ساتھ ہے، اور میں تاریکی میں چل رہا ہوں۔ یعنی گناہ میں جو تاریکی کا سب سے بڑا سمبل ہے، تو سن لیجئے میرا قادر مطلق کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ تو نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے نا۔ میں کیا کروں کہ میرے اندر بھر کی ساری تاریکی ختم ہو جائے اور میں نوروں کے باپ کا بیٹا بن جاؤں، اور آخرکار میں انوار سے بھری ہوئی اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس بہشت میں، اس فردوس میں، یعنی نئے نظام کائنات کے اندر نئے شہر یروشلم میں داخل ہونے کا حق پا سکوں۔ سن لو، پھر مجھے خدا کے مجسم کلام کے پاکیزہ خون کے قطروں کو اپنے اندر ایمان کی روح سے لینا ہوگا، تاکہ میرے اندر بار کی تمام تاریکی ختم ہو جائے اور میں آئندہ کو تاریکی والے کاموں کو ترک کر کے نور کے فرزندوں والے کام اپنا لوں۔ ادروائز جتنے اس کے علاوہ زندہ ہیں وہ سارے زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں۔ جنہوں نے ابھی یسوع مسیح پر ایمان لا کر قادر مطلق کے بیٹے کے پاکیزہ خون کو ایمان کی روح سے اپنے جسم و جان میں قبول نہیں کیا، اور ان کے اندر نور کی روشنی کی کوئی کرن سما نہیں گئی، اور ابھی تک وہ قادر مطلق کے مجسم کلام کے خون سے پھوٹنے والی زندگی کے دریا میں نہائے نہیں۔ ابھی تو وہ زناکاری کرتے ہیں، ابھی تو وہ حرامکاری کرتے ہیں، ابھی تو وہ بد کرداری کرتے ہیں، ابھی تو وہ مکاری و عیاری کرتے ہیں، ابھی تو وہ فریبکاری کرتے ہیں، ابھی تو وہ بت پرستی کرتے ہیں، ابھی تو وہ خود پرستی کرتے ہیں، ابھی تو وہ شہوت پرستی کرتے ہیں، ابھی تو وہ بے حیائی کرتے ہیں، ابھی تو وہ خود نمائی کرتے ہیں، ابھی تو وہ شراب نوشی کرتے ہیں، ابھی تو وہ نشے بازی کرتے ہیں، ابھی تو وہ بہتان بازی کرتے ہیں، ابھی تو وہ رنگ بازی کرتے ہیں، ابھی تو وہ جوئے بازی کرتے ہیں، ابھی تو وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ابھی تو وہ فتنہ و فساد کرتے ہیں، ابھی تو وہ خون ریزی کرتے ہیں، ابھی تو وہ لوٹ کسوٹ کرتے ہیں، ابھی تو وہ مار دھاڑ کرتے ہیں، ابھی تو وہ ڈاکہ چوری کرتے ہیں، ابھی تو وہ رشوت خوری کرتے ہیں، اور یہ تاریکی والے کام ہیں جو ابلیس کے اشاروں پر بنی آدم کٹ پتلیوں کی طرح کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے کام کرنے والے تاریکی کے فرزند ہیں، نور کے فرزند نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ان کو نور سے واقفیت اور آشنائی حاصل نہیں ہوئی۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ لیکن جتنوں نے قادر مطلق کے بیٹے یسوع مسیح کے یعنی مجسم کلام کے پاکیزہ خون میں نہا کر قادر مطلق سے رابطہ کیا ہے، وہ نور کے فرزند بننے کا اعزاز اور استحقاق پا چکے ہیں، اور آئندہ کو ان کے ہاتھوں سے گناہ وجود نہیں پاتا، نہ ان کی زبان گناہ بولنے سے، ان کے ہونٹ گناہ اگلنے سے، ان کے ہاتھ گناہ کے کام کرنے سے، ان کے پاؤں گناہ کی راہ پر چلنے سے، اور ان کے دل دماغ سوچی خیالات ترجیحات میلانات رجحانات معمولات معاملات عادات بیانات تخیلات تصورات انتظامات اور اہتمامات سب کے سب نور میں دھوئے گئے، اور وہ نوروں کے باپ یعنی الماٹی گاڈ یعنی بائبل کے زندہ حاکم کے ہاتھ میں لا تبدیل اور عبدالعباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ جبھی تو وہ بنی آدم میں سے گناہ کی تاریکیوں میں گم ہوئے، بنی آدم کو پکار پکار کر کہتا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ، اے سونے والے جاگ،
اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر، تو مسیح کا نور تجھ پر، تو مسیح کا نور تجھ پر، تو مسیح کا نور تجھ پر۔ تو اپنے من میں تمنا دبال، میں تاریکی کے گڑھے سے باہر نکل آؤں اور مجھے نوروں کے باپ کا بیٹا بیٹی بننے کا اعزاز، استحقاق، شرف اور پریولیج مل جائے۔ تو خدا کے مجسم کلام سے جو نور ہی نور ہے، رابطہ تو کر۔ ذرا مردوں میں سے اٹھ کر اس کے ساتھ رابطے میں آنے کی تمنا تو اپنے من میں پال، پھر دیکھ اس کا نور تیرے اوپر چمکتا ہے کہ نہیں۔ اے سونے والے جاگ، جب تک تو گناہ کی تاریکیوں میں اپنی آنکھیں موند کر لیٹا رہے گا، جب تک تو گناہ کی تاریک غار میں چھپا رہے گا، جب تک تو گناہ کی ہولناک اور تاریک قبر میں لیٹا رہے گا، وہ اپنا نور تجھ پر نہیں چمکانے کا۔ نہ اے سونے والے جاگ، اے بد کرداری کے شوقین جاگ، اے بکاریوں عیاری کے شوقین جاگ، اے چوری چکاری کے شوقین جاگ، اے نشہ بازی کے شوقین جاگ، اے گندے غلیظ گھٹیا غیر معیاری اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے کے شوقین جاگ۔ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، اس سے پہلے نہیں۔ تو ذرا جستجو تو کر، تو ذرا تلاش میں تو نکل، وہ اپنے نور کے انبار سمیٹے تیری طرف آئے گا اور تجھ پر اڑیل دے گا، تاکہ تو نور کی بارش میں نہا لے اور تاریکی تجھ سے الگ ہو جائے گا۔ یہ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر، تو مسیح کا نور تجھ پر، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اے گناہ کی تاریکیوں میں کھوئے ہوئے انسان، اے گناہ کے ہولناک اندھیروں میں بھٹکنے والے انسان، لوٹ آ اور قادر مطلق کے مجسم کلام کے ساتھ رابطے میں آ جا، جو نور بانٹنے کے لیے زمین پر اترا۔ تب وہ اپنا نور تجھ پر جلوہ گر فرمائے گا، اور تو تاریکی سے اپنا دامن چھڑا کر نوروں کے باپ قادر مطلق کے بیٹوں بیٹیوں میں شمار ہو کر روشنی کا سفر کرنا شروع کر دے گا، اور حیات ابدی کے دیش میں یعنی انوار سے بھری ہوئی دنیا میں پہنچ جائے گا۔ کہ یہ ہاللیلویہ۔ اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پلوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کی نام لکھا ہوا پاکیزہ خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے 187 صفحہ پر سے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ میں مردوں میں سے اٹھایا، میں تاریکی میں گمے نشانہ میں سے نکال آیا، میں اپنے گناہ کی قبر میں سے آوازیں دے دے کے کہہ رہا ہوں اے خدا کے مجسم کلام، تو جو نور کا منبع ہے، مجھے تاریکی کی قبر سے نکال، مجھے گناہ کی قبر کی تاریکی سے چھڑا۔ تب اس کا نور مجھ پر چمکا، اور اس نے گناہ کی تمام تاریکیاں اور تمام اندھیروں کو باقنے پر مجبور کر دیا، اور میرے احساس کی نس نس کو نور سے لبریز کر دیا، میرے احساس کی رگ رگ کو نور سے لبریز کر دیا، اور اپنے پاکیزہ خون سے میرے گناہ کے تمام اندھیروں اور تمام تاریکیوں کا توڑ فراہم کیا، اور کہا اب تو تاریکی کے بادشاہ شیطان کا بیٹا نہیں رہا، تو نوروں کے باپ یہوہ خدا کا فرزند بن چکا ہے۔ کہیے ہاللیلویہ۔ اور جتنوں نے مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث خدا تعالیٰ کی فرزندیت کا حق پایا، اب ان سے قادر مطلق کا اس کے بیٹے کا یہ تقاضا ہے، سن لیجئے
اگر آپ دعوے دار ہیں، آپ حقیقی طور پر مسیحی ہیں، آپ نے اپنے گناہوں کی قبر سے اٹھ کر قدر مطلق کے بیٹے سے یعنی مجسم کلام سے رابطہ کیا ہے اور اس کا نور آپ پر چمک چکا ہے اور آپ کے اندر پاک روح کی روشنیاں آ کر سما گئی ہے، تو پھر آپ سے تقاضا ہے کیا؟ تم دنیا کے نور ہو، یعنی تم نوروں کے باپ آسمانی خدا کے نمائندگان ہو اس دنیا کے باشندگان کے سامنے۔ اب تم اس بات کے پابند ہو کہ نوروں کے باپ کی نمائندگی کرو، اس کی صداقت بری فطرت کی غمازی کرو، اس کی سچائی بری فطرت کی عکاسی کرو، اس کے سفیر بن جاؤ، اس کے امبیسڈر بن جاؤ، اس کے نقیب بن جاؤ اور اس کے بیٹوں بیٹیوں کی حیثیت سے نور بانٹنے کا کاروبار شروع کر دو، کہیے ہالےلویا۔ روشنی بانٹنے کا کاروبار شروع کر دو، کہیے ہالےلویا۔ اجالے بانٹنے کا کاروبار شروع کر دو، کہیے ہالےلویا۔ کیونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہو میں تو اس ذات کا پجاری ہوں، آپ دعویٰ جو کر رہے ہو میں تو اس ذات کا پجاری ہوں۔ نور نکلے ہیں جس کے سینے سے، جس کے مرنے سے جی اٹھی دنیا، مر گئی موت جس کے جینے سے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں تو اس کا پوجنے والا، اس کی پیروی میں چلنے والا، اس کی دوستی کا دم بھرنے والا، اس کے پیچھے پیچھے جانے والا ہوں، جس کے سینے سے نور پیدا ہوئے، جس کے اندر سے پھوٹنے والے انوار سے کائنات کو روشنی پہنچتی ہے، جس کے اندر سے پھوٹنے والے انوار سے سورج، چاند اور ستارے روشن کیے گئے۔ مسیح خداوند کی آمد کے موقع پر اصحاب فکر و فن نے کہا جس رخ پہ پردہ رکھ کے اجالے بنے گئے اس رخ کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ آج جس رخ پہ پردہ رکھ کے اجالے بنے گئے اس رخ کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ آج حسرت سے دیکھتے ہیں ستارے زمین کو، ذروں کو آفتاب کیا جا رہا ہے۔ آج حسرت سے دیکھتے ہیں ستارے زمین کو، ذروں کو آفتاب کیا جا رہا ہے۔ آج ہر درد سجدہ ریز ہے چرنی کے روبرو، ہر دکھ کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ آج ہر درد سجدہ ریز ہے چرنے کے روبرو، ہر دکھ کا سد باب کیا جا رہا ہے۔ آج تارک زمین پہ پاک فرشتوں کو بھیج کر اعلان انقلاب کیا جا رہا ہے۔ آج تارک زمین پہ پاک فرشتوں کو بھیج کر اعلان انقلاب کیا جا رہا ہے۔ آج کیا انقلاب آ گیا؟ ان تاریکی میں لپٹے ہوئے مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو نور میں نہلانے کا پروگرام تشکیل دے دیا گیا ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ میں تو اس ذات کا پجاری ہوں، نور نکلے ہیں جس کے سینے سے، جس کے مرنے سے جی اٹھی دنیا، مر گئی موت جس کے جینے سے۔ اب مجھ سے تقاضا یہ ہے تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں اور اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے، روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے
چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. میں تاریکی کا پتلا تھا، میں تاریکی کا مجسمہ تھا، میں تاریکی کا پیکر تھا، میں تاریکی کھاتا تھا، میں تاریکی پیتا تھا، میں تاریکی بچھا کر سوتا تھا، میں تاریکی پہنتا تھا، میں تاریکی بولتا تھا، میں تاریکی سنتا تھا. میرے ہر کام میں تاریکی ہی تاریکی تھی. اور خدا کا کلام مجسم ہو کر میرے لیے زمین پر آ اترا. میں نے اس کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور اس نے اپنی صلیب میں سے، اپنے خون میں سے، اپنی قربانی میں سے، اپنی ذات اقدس میں سے پھوٹنے والے اجالوں کی مجھ پر بارش کر دی، اور میں نور کی بارش میں نہا چکا. اور دعویٰ کرتا ہوں میں تو انوار کے تخلیق کرنے والے کا بیٹا ہوں، کیونکہ اس کے مجسم کلام نے مجھے نور میں نہلا کر قادر مطلق کے فرزند ہونے کا حق بخشا. سن لو، اب مجھ سے تقاضا ہے، تم دنیا کے ہر ایک سے جو قادر مطلق کے بیٹے کے نور میں نہا چکا، اس کے خون میں نہا چکا، میں خدا کے مجسم کلام کے نور پھیلانے کے باعث نور کی گرفت میں آ چکا ہوں. آپ قادر مطلق کے مجسم کلام کے نور پھیلانے کے باعث نور کی گرفت میں آ چکے ہو. اب آپ اور میں قادر مطلق کے فرزند یعنی نوروں کے باپ کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں. اب وہ ہمیں بآواز بلند کہہ رہا ہے، تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو. پہلے تو وہ اپنی بابت فرماتا ہے، میں دنیا کا نور ہوں، اور جتنے اس نور کی بارش میں نہا چکے ان کو پھر مخاطب کر کے کہتا ہے، تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. میں نے تمہیں اپنے پاکیزہ خون کے ساتھ اس لیے نہیں دھویا کہ تم نور کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کسی دیوار کے پیچھے چھپے بیٹھے رہو. نہیں، جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں، وہ اس لیے طلوع ہوا ہے کہ اس کی روشنی سے زمین کا کونا کونا منور ہو جائے. میں نے صلیب کی کوکھ سے جنم لینے والے اجالوں میں اپنے آپ کو دھویا ہے. میں نے مسیح خداوند کے خون کے قطروں سے پھوٹنے والے انوار میں اپنے آپ کو دھویا ہے. اب میں چھپ نہیں سکتا، نہ مجھے اس نور کا اظہار کرنا ہوگا جو میرے اندر اس نے اپنے خون کے باعث یعنی خدا کے مجسم کلام نے اپنے خون کے باعث بھر دیا ہے. مجھے اجالوں کا، مجھے انوار کا، مجھے تجلیات کا، مجھے تقدس کا، مجھے سچائی کا، مجھے صداقت کا، مجھے نیکی کا، مجھے پرہیزگاری کا اور گناہ سے دور رہنے کا ظرف دے دیا گیا ہے. اب اس ظرف کو، اس وصف کو، اس خوبی کو مجھے دنیا میں عام کرنے کا جتن کرنا ہے، قصد کرنا ہے. اور اس کیفیت کو اس نے کہا، چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. یہ دنیا خدا کا گھرانہ ہے. مجھے اور آپ کو بنی آدم تک نیکی اور سچائی، پاکیزگی اور صداقت کے نور کو لے کر جانا ہے. کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے.
इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब उसकी 14वीं था 16वीं आयत मुबारक का सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर मैंने उस नूर का इजहार किया अपनी जुबान की वसीला से, अपने होंठों की वसीला से, अपने हाथों के वसीला से, अपने पांव के वसीला से, अपने तमाम अफ़ाल व अमाल के वसीला से जो नूर मेरे अंदर भर दिया गया है, तो फिर पता क्या नतीजा निकलेगा? एट द एंड ये होगा जब इब्ने आदम अपने फरिश्तों को सारी जमीन पर से बदकिरदारों और हरामकारों को जमा करके आग की भट्टी में डाल देगा ना, उस वक्त मैं और हर एक जिसने खुदा के मुजस्सम कलाम के अंदर से फूटने वाले नूर को अपने अंदर ले लिया, फिर उस नूर की नुमाइंदगी की भरपूर तरीके से आसमानी खुदा की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेगा। जनाब मसीह अपने होठों से फरमाते हैं, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। कैसे चमकेंगे? कैसे चमकेंगे? जब तारीकी के फर्जंद आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे, अब्दुल अब्बाद तक कायम रहने वाली तारीकी के सपुर्द कर दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ओए होए, तब जिन्होंने खुदा के मुजस्सम कलाम के अंदर से फूटने वाले नूर में नहाना पसंद किया और फिर उस नूर को दुनिया भर में फैलाने के लिए जतन किया और कसद किया, वो सब के सब आफताब की मानद अब्दुल अब्बाद तक के लिए चमकेंगे। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा एट द एंड, जब दुनिया की इस खेती का काटने का मौसम आएगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर आप चाहते हैं आप एट द एंड यानी अब्दुल अब्बाद तक के लिए नूर आफताब की मानंद रोशन हो जाएं, तो फिर आपको खुदा के मुजस्सम कलाम से इस्तिफादा करके उस नूर को जो उसकी सलीब में से फूटता, उसके खून में से मैसर आता है, अपने अंदर भर लीजिए और फिर उस नूर को अपने अफ़ाल व अमाल के वसीला से दुनिया भर में फैलाने के लिए जतन कीजिए, कसरत कीजिए। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सिला मिलेगा, आपको बदला मिलेगा। क्या? इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं ता 43वीं आयत मुबारक मुकद्दस कलाम में से सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा नूर है, जो कलाम उसके मुंह से निकलता है वो नूर है। चुनाचे उसने अपने कलाम को जो नूर है इंसानी शक्ल देकर जमीन पर इंसानों के दरमियान भेज दिया
اور اس حالت کو، اس کیفیت کو روح القدس کی تحریک سے گواہوں نے کہا کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور جب خدا کا مجسم کلام جو نور ہی نور ہے انسانی شکل و صورت لے کر بالغ ہوا، بڑا ہوا، اور اپنے تعارف کے سلسلے میں اپنے لب کھولنا پسند کیا تو فرمایا میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور رسول نے قادر مطلق کی تحریک کے ساتھ بڑے واشگاف الفاظ میں کہا اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، اور اگر آپ ابھی تک تاریکی کی قبر میں دفن ہے تو آپ کے لیے اعلان ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اگر آپ اس پروسس میں سے گزر چکے ہیں، یعنی آپ تاریکی کی قبر میں سے باہر آ کر مسیح خداوند کے نور کی بارش میں نہ آ چکے ہیں، تو پھر آپ سے تقاضا ہے تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اور اگر ایسا ہو چکا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ تاریکی کے تمام فرزند، یعنی وہ بنی آدم جنہوں نے صرف تاریکی کے کام کیے، آگ اور گندک کی پٹی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ میں اور آپ قادر مطلق باپ کی بادشاہی میں عبدالعباد تک کے لیے آفتاب کی مانند چمکنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ نور کے راستے پر ہیں تاکہ ایٹ دا اینڈ آپ عبدالعباد تک کے لیے آفتاب کی مانند چمکیں۔ آپ کہیں تاریکی کی قبر میں دفن تو نہیں ہیں؟ نہیں بھائی، خدا کے مجسم کلام پر ایمان لا کر اس نور کو جو اس کے اندر ہے ریسیو کر کے نوروں کے باپ کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا اعزاز پائیے تاکہ آپ کو اس کی بادشاہی میں عبدالعباد تک کے لیے آفتاب کی مانند چمکنے کا استحقاق مل جائے، اعزاز مل جائے، شرف مل جائے اور پریویلیج مل جائے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔